अरे खिज़ां, इस नंबर 10 इस अजनबी शख्स को अपना रास्ता रोक के खड़े देखकर मलूका भी रुक चुकी थी। वो एक उम्र उम्र शख्स था। रंगत इसकी झुलसी हुई थी, अलबत्ता डेल डोल के लिहाज से एक सेहतमंद शख्स था। चेहरे पर अजीब सी करख्तगी खंडी हुई थी। क्यों रे, कौन है तू? मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़ा है? हट परे। मलूका ने इसे मुकरू मुस्कुराहट से घूरते पाकर दुरुस्ती से कहा, मिठल हारी की थी मलूका है ना, और खालकू तेरा ही भाई है। इस उम्र शख्स ने गहरी नज़रों से इसका सरतबा जायज़ा लेते हुए पूछा, हाँ, तेरे को कोई एतराज़ है? हट, रास्ता छोड़ मेरा। मलूका ने जवाबन तड़ से कहा और फिर खुद ही रास्ता बदल कर इसके पास से गुजरने लगी तो अचानक इस शख्स ने अपना एक बाजू सीधा करके फिर इसका रास्ता रोक दिया। अब मलूका का भी माथा ठिनका, ताहम वो खूबसूरत बिल्कुल न हुई, अलबत्ता इसके कदम ज़रूर जम गए। अरे मुच्छड़, तू आखिर है कौन जो इस तरह मेरा रास्ता रोके हुए है? मलूका ने इसकी बड़ी बड़ी मूछों की तरफ देखते हुए गुस्सीले लहजे से कहा, मेरा नाम आचर खान है, होटल का मालिक हूँ मैं। गोट में सबसे बड़ा होटल मेरा ही है। वो बोला, पर तू नाराज़ क्यों होती पड़ती है बाबा? ये ले, तेरा रास्ता छोड़ता हूँ। ये कहकर उसके रास्ते से हट गया। मलूका इसके मुंह से आचर खान का नाम सुनकर एक लम्हे को बुरी तरह ठटकी। इसकी फितरी सरकशी सर उठाने लगी तो इसने कदर तेज़ नज़रों से आचर खान के चेहरे की तरफ घूरते हुए होंठ भींच कर कहा, तो तेरा नाम आचर है? हाँ। तेरा भी मिठो और चाचा सुखियो रोज़ाना मेरे होटल में आके चाय पीते हैं और ताश की बाजी जमाते हैं। और तेरा वड्डा अद्दा खालकू तो मेरा गहरा यार है। वो मलूका को अपना नाम दोहराते देखकर किसी कदर खुशफहमी से बोला। फिर यही खुशफहमी इसके लबों तक भी आ गई और अगले लम्हे वो मलूका के चेहरे की तरफ मैंने खेज नज़र से देखते हुए कदरे खुश उम्मीदी से बोला, लगता है मेरा जिक्र घर में होता रहता है। हाँ अद्दा, खालकू ने तेरा जिक्र पीयू से किया था। मलूका के लहजे में गहरे तंज की काट थी। आचर खान इस बात को भी अपनी खुशफहमी पर महमूल करते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मगर पीयू के सामने तुझ बुढ़े का जिक्र पर अद्दा खालकू पीयू के हाथों मार खाते खाते बचा था। और अब तू भी ज़रा बच के रहना मेरे पीयू से, कहीं तू भी ना पिट जाए। और आज के बाद दोबारा मेरे आगे आने की कोशिश की तो घड़ा मार के तेरा ये तरबूज जैसा सर फाड़ दूंगी। मलूका इसकी खुशफहमी को बेदर्दी से ज़िबा करते गुस्से से आगे बढ़ गई। आचर खान हक्का बक्का सा अपनी जगह खड़ा रह गया। मलूका गुस्से में फुनकती हुई घर में लौटी, मगर इसने माँ से आचर खान का जिक्र करना मुनासिब न समझा। मल्लो, किधर चली गई थी तू? इतनी देर क्यों लगा दी? इसकी माँ अजीबा ने पूछा। नहर पर देर हो गई, औरतें कपड़े धो रही थी, मैं भी वहाँ उनसे बातें करने खड़ी हो गई थी। मलूका ने झूठ बोला और फिर घड़ा रखकर बंदर कोठी में पहुंची। मैली चेक ट्रली पर लेट गई। सांवल की बीमारी और इसकी बेरुखी ने मलूका को आजुर्दा और चिड़चिड़ा सा कर दिया था। रास्ते में आचर खान से मुलाकात ने इसे मजीद चिड़चिड़ा कर दिया। सरे शाम मिठल खेतों से थका हारा घर लौटा। मलूको को अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी और इसने इसे चाय बना कर दी। बेटे से कल की तल्ख कलामी पर घर की फिजा खिंची खिंची सी थी। माँ अजीबा बात बेटे की नाराज़गी की वजह से खासी परेशान थी। मलूका की माँ रसोई से निकलकर अपने शोहर मिठल के पास जाकर चारपाई पर बैठ गई। खालकू के प्यू, हमें अपने पोट खालकू की अब दूसरी शादी कर देनी चाहिए, अजीबा ने शोहर से कहा। मिठल जैसे उधार खाए बैठा था। खालकू के जिक्र पर भिन्न आकर बोला, तेरे पोट में कौन से गुण हो तुम इसकी शादी का सोचूं? भला एक निकट्ठू निवाला तोड़ और काम छोड़ को कौन अपनी धी देगा? कर लेगा काम भी, बीवी सर पर आएगी तो काम भी ढूंढ लेगा। पहली बीवी को तो संभाल ना सका, पता नहीं वो बीमार होते मेरे दूसरे पोट सारंग को भी खा गई। जाने किधर भटक रहा होगा वो सारू। मिठल आजुर्दगी से बोला तो अजीबा भी अपने बेटे सारंग की जुदाई पर दुखी नजर आने लगी। इस असला में खालकू भी खंगारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मिठल ने एक नज़र इसके तरफ देखा, फिर नागवारी से अपना मुंह फेर कर चारपाई से उठते हुए बीवी से बोला, अजीबा मेरा हुक्का तैयार करके ले आ। ये कहकर वो अंदर झुकी कोठरी के कमरे में चला गया। खालकू हस्बे मामूल मैली चेक्ट और बगैर बटनों वाली सदरी और तहमद पहने था। इसके एक हाथ की मुट्ठी में बीड़ी का टोटा दबा हुआ था, जिसे इसे चुटकी बजाकर राग झाड़ते हुए आखिरी कश लिया। फिर दूर फेंकता हुआ चारपाई पर यूं गिरा जैसे बड़ा मेहनत का काम करके आया हो। पोटू, तू सारा दिन किधर होता है? रोटी खाने तो आ जाया कर। चल मुँह हाथ धो, मैं तेरी रोटी लाती हूँ, अजीबा ने कहा। खालकू माँ की तो देखते लठ मार लहजे में गोया। अंदर कोठरी में हुक्के के इंतजार में बैठे बाप को सुनाने की गर्ज से कंदरे बुलंद आवाज़ में बोला, अम्मड़, क्या मुझे बाहर रोटी नहीं मिल सकती? बहुत यार दोस्त है मेरे, मुझ पर जान देते हैं। इधर कितने रुपए हैं मेरे पास? खालकू ने अपनी सदरी के अंदरूनी जेब से चंद मैले मगर बड़े बड़े नोट निकालकर माँ को दिखाए। कम अकल अजीबा नोट देखकर बेटे पर सदकी वारी होने लगी। वो समझी शायद इसका बेटा कमाऊ पूत बन गया।
وہ اس کی بلائی لیتے ہوئے حیرت امیز خوشی سے بولی، میں صدقے تھی ہاں، پھوٹ کا تجھے کام مل گیا ہے کوئی؟ اندر سے مٹھل بھی خلاف توقع چہرے پر حیرت سمیٹے صحن میں آیا اور ماں بیٹے کے ہاتھوں میں روپے دے کر غیر یقینی نظروں سے اپنے بیٹے خالقو کا چہرہ تکنے لگا۔ پھر اسی لہجے میں بولا، تیرے کو کون سا کام مل گیا رڑے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے لہجے میں تشکیک آمیز الجھن تھی۔ خالقو باپ سے نظر چرانے لگا، مگر پھر دوسرے لمحے ڈھٹائی سے بولا، بس مل گیا تھا ایک کام، بوریاں اٹھائی تھی کھاد کی، ٹرک پر لادی تھی۔ ارے خالقو کے پیو، تو نے کیا تھانے شروع کر دی؟ ہڈ مار کے آیا ہے اپنا خالقو، کوئی چوری نہیں کی ہے نہ کرے کام تو تجھے اعتراض، اب 4 پیسے کما کر لائے تو نے پود کو شروع کر دی۔ اس میں معمول مائی عجیبہ نے شوہر کے آگے خالقو کی حمایت میں ہاتھ نچا کر کہا تو 12 دیدہ مٹھل اپنے نکھٹو بیٹے کی طرف گھور کر دیکھا۔ اسی بیٹے کی پیشانی پر جفاکشی میں بہنے والے پسینے کی ایک لکیر بھی نظر نہ آئی تھی۔ خوب جانتا ہوں یہ روپیہ کسی سے اینٹ کر لایا ہے، ورنہ آج تک تو روزی کمائی نہیں۔ مٹھل نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہیں سے بھی لایا ہوں، تیرا تو محتاج نہیں ہوں نا۔ تیری سخت مزاجی کی وجہ سے میرے پوٹ نے دوپہر کی روٹی بھی گھر پر کھانی چھوڑ دی ہے، بس رات کے بچا کچا کھاتا ہے، غریب۔ مائی عجیبہ نے کہا اور آدھے نوٹ اپنے گریبان میں اڑس لیے۔ تیرا پوٹ دوپہر کا کھانا اس مردود عاطر خان کے ہوٹل میں کھاتا ہے، وہ یقین ہے اس نے ہی اسے روپے دیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے میرے گھر کے اندر رقم لگا سکے، مٹھل نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پھر گویا اٹل لہجے میں خالقو سے بولا، ایک بات یاد رکھنا خالقو، تو جس لالچ کی خاطر عاطر خان کا راتب کھا رہا ہے نا، تیرا وہ ذلیل مقصد میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ امڑ پیو کو سمجھا لے، مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کیا کرے، ورنہ کیا رے؟ کیا کر لے گا تو میرا ہے؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں ابھی اتنا دم ہے تو میرے سامنے ذرا۔ مٹھل ایک دم چراغپا ہو گیا، ایسے میں عجیبہ شوہر کے آگے یہ گھوڑا کیا قہر کرتا ہے، جوان پٹ کے ساتھ ایسے بولتے ہیں؟ تو پھر اپنے جوان پٹ کو سمجھا لے خبردار، جو اس خبیث عاطر خان کا اس گھر میں ذکر کیا۔ مٹھل نے تیش میں آ کر غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا دوبارہ کوٹھی میں جا گھسا۔ اتنے میں ملوکہ اس کے لیے حقہ تازہ کر کے لائی اور ساتھ ہی سلور کے ایک کٹورے میں پانی بھر لائی۔ مٹھل نے چند گھونٹ پانی کے پیے، مارے غیظ کے وہ کپ کپانے لگا۔ اسے جیسے حقے کا کش لیا تو اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا، وہ کھانستے بے حال سا ہو گیا۔ ملوکہ کو اپنے بوڑھے باپ پر ترس آنے لگا، اسے یکدم حقہ پرے کیا اور باپ کو سنبھالنے لگی۔ پھر ادبرا کٹورا اس کے لرزتے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پیو تو غصہ نہ کر، کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے، بکنے دے ادا خالقو اور امڑ کو۔ مٹھل کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، ملوکہ کا دل کٹ سا گیا۔ اس نے فوراً اپنی چادر کے کونے سے بوڑھے باپ کی نمناک آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ میں سارا دن باہر محنت مزدوری کرتا ہوں، گھر آتا ہوں تو دونوں ماں بیٹے مجھے کھانے کو دوڑتے ہیں۔ مٹھل کے بوڑھے جھریوں بھرے چہرے پر کرب ابھر آیا، اس کی آواز رقت سے بوجھل ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں میرا سارنگ پوٹ کس حال میں ہوگا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ میرا سچا پوٹ تھا، فرما بردار۔ وہ یقین اگر وہ ہوتا تو مجھے بالکل کام نہیں کرنے دیتا۔ اللہ سائیں اس کے سر کی خیر کرے۔ بیو میرا دل کہتا ہے ادا سارنگ ایک دن ضرور تم سے آن ملے گا۔ ملوکہ نے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پھر بولی، پیو تو چھوڑ دے کام، پھر خود ہی ادا خالقو امڑ کو پتہ لگے گا کہ گھر کی اور شوہر کی کمائی کیا ہوتی ہے۔ دیے مجھے اپنی نہیں تیری فکر ہے، تجھے اپنے گھر کا کر دوں، پھر مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ پھر آج ماں بیٹے کی سنگ دل و بے حسی نے مجھے پہلی بار احساس دلایا ہے کہ میں واقعی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب پتہ نہیں میں کام کیسے کروں گا، جان توڑ محنت بھی مجھے کمزور نہیں کیا، مگر آج ہمارے رقت و بے بسی کے احساس سے غم تلے مٹھل اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ ملوکہ نے فوراً باپ کو سہارتے ہوئے کہا، پیو تو کیوں پریشان ہوتا پھرا ہے، میں ہوں نا تیری بیٹی، کل سے تیری جگہ میں خود چاچا سکھو کے ساتھ کھیتوں پر جاؤں گی، آخر کو اور لڑکے بھی ہو جاتی ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر مٹھل نے غم سے چور نظروں سے اسے دیکھا، پھر دونوں باپ بیٹی گلے مل کر رونے لگے۔ سارنگ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ املی غائب تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بغیر دروازے کی چوکھٹ پر جھولتے بوسیدہ سے ٹاٹ کے روزنوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ املی کی پراسرار غیر موجودگی پر جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا، تاہم اس نے غیر یقینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوشیاری اور محتاط روی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بآہستگی بستر سے اٹھ کر دبے پاؤں چوکھٹ کے قریب آیا اور پردے کے طور پر مستعطل ٹاٹ کو ذرا سا سرکا کر باہر جھانکا۔ یہ مہمان گوشہ قبیلے کے مکھیا مکھرو کولبی کے بڑے سے رہائشی جھونپڑے کے بعید ترین حصے میں واقع تھا، کیونکہ آگے ایک اور کوٹھی نما کمرہ تھا جو سنسان پڑا تھا۔ حالانکہ سارنگ کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ املی اس جھونپڑی میں داخل ہوئے تھے تو یہاں سے عورتوں اور بچوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر اب جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، باہر انہی عورتوں بچوں کو کسی دوسری جھونپڑی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اچھی طرح گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد سارنگ دبے پاؤں باہر نکل کر
सामने की कोठरी में तो अचानक इसे किसी के दबे दबे अंदाज में बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। वो ठटका और इन मध्यम आवाज़ों की समझ देखा। धीमे धीमे लहजे में बातें करने की आवाज़ें दाएं जानिब की गोशी से आ रही थी। इसकी चौखट पर भी बुसीदा सी रल्ली का टाट झूल रहा था। वो बेआवाज़ चलता हुआ चौखट के करीब पहुंचा और सांस रोके सुनगुन लेने की सही करने लगा। मैं सही कहती हूँ मुखिया जी, ये मेरा दुश्मन है। ना ये मेरा शोहर है और ना मैं इसकी बीवी, बल्कि मैं तो इसके कबीले की भी नहीं हूँ। मेरा असल नाम शर्मा देवी नहीं बल्कि इमली है, और ये मरदूद धातु नहीं बल्कि सारंग है। ये मुसला है और मैं राजस्थानी हिंदू नारी हूँ। सारंग इमली की आवाज़ और इसकी सरगोशियाना अंदाज की बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। आखिरकार इस नागर ने इसे डस लिया था। वो इसे यहाँ तक लाकर बुरी तरह पछता रहा था। मगर अब क्या होता? जब चिड़िया छुप गई खेत के मिस्ताक, सारंग बेबस हो गया था। फिर दफातन उसे मुखिया मुखड़ू कोलबी की सरसराती आवाज़ सुनाई दी। अगर ये फिर तेरा दुश्मन था तो फिर तो इसके साथ इधर क्यों आई? इसके सवाल पर जवाबन इमली की दबी दबी आवाज़ उभरी। मुखिया जी, मैंने अभी भी तेरे को बताया कि मरदूद एक स्मगलर है। इससे मेरे बापू का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। मैंने इससे इंतकाम लेना था, मगर तन्हा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैंने सोचा कि इसे बेवकूफ़ बनाकर मौका मिलते ही इसके सीने में इंतकाम का खंजर घोंप दूंगी। मैं इसे बड़ी चालाकी के साथ इधर लाई थी। सारंग का पूरा वजूद मुर्तइश था। इसके दिमाग में आंधियाँ चलने लगी। इसे दगाबाज इमली पर इस कदर शदीद गुस्सा आ रहा था कि इसका बस चलता तो अंदर जाकर मक्कार चंडाल की गर्दन मरोड़ देता। मगर ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का था, क्योंकि वो खुद इस वक्त कबीले के सरदार के झोंपड़े में मौजूद था। अगर जोश से काम लेता तो ये सब लोग इसे अपने मुखिया के इशारे पर इसकी तिक्का बोटी कर डालते। लिहाजा इसने आखिर इसमें जाने की फिलफोर इस वेरी मौका से फ़ायदा उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। वगरना मक्कार और दगाबाज इमली ने जिस तरह मुखिया के सामने इसे एक स्मगलर जाहिर करने की कोशिश की थी, ये बात इसे एक बड़ी मुसीबत में फंसा देने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि ये लोग इसको एक स्मगलर की हैसियत से झूठे इल्ज़ाम में बॉर्डर फोर्सेस के अहलकारों के हवाले भी कर सकते थे। लिहाजा ये ख्याल आते ही वो फिर ना रुका और जल्दी से वो बिरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा और अगले लम्हे वो झोंपड़े से बाहर था। वो बुरी तरह आसाब ज़दगी का शिकार था। परेशानी में से कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था कि वो किधर का रुख करे। इसने गिरद पेश पर निगाह डाली तो इसे आसपास बनी झोपड़ी के इर्द गिर्द कबीले के लोग आते जाते दिखाई दिए। किसने इस पर तवज्जो देने की कोशिश नहीं की थी। सारंग के दिल में यही ख्याल आया कि वो अब एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इनके डेरे से कहीं दूर चला जाए। फिर इसने ऐसा ही किया। वो खामोशी से तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ को हो लिया। इर्द गिर्द इसे माल मवेशी भी जुगाली करते नजर आए। अचानक इसे अकब में एक गूंजदार ललकारती तहकुमाना आवाज़ सुनाई दी। अड़े ओ छोकरा, किधर जाता पड़ा है, रुक जा। सारंग ने चलते मुड़कर अकब में देखा तो इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। मुखड़ू कोलबी अपने झोंपड़े से निकलकर तेज तेज कदमों से तकरीबन दौड़ता हुआ आ रहा था। इसके अकब में वो चंडाल इमली भी थी। देखकर सारंग ने बाकायदा सर पर दौड़ लगा दी। कबीले के जवान मर्दों को फ़ौरन सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास हुआ। वो दाएं बाएं से अपने दोनों हाथ गोया भागती मुर्गी को पकड़ने के लिए अंदाज में फैलाए सारंग को घेरा डालने की गर्ज से दौड़े। मगर सारंग इनका घेरा मुकम्मल होने से काबिल ही इनकी पहुंच से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। वो अंधाधुंध भाग रहा था। मुख्य और कबीले के लोगों की चीखने चिल्लाने से जैसे चारों तरफ भगदड़ सी मच गई थी। फिर जो भी इनकी तरफ मुतवज्जो होता, चश्मे ज़दन में सूरत हाल का इदराक करते ही सारंग को पकड़ने का दौड़ लगा देता। जल्दी सारंग को एहसास हो गया कि किसी चूहेदान में फंस गया है, क्योंकि वो जैसे ही सामने से बाजू फैलाए अपने से बढ़ते किसी शख्स को देखता तो सारंग अपना रास्ता बदल कर दाएं जानिब की झुग्गियों झोंपड़ियों की कतार में छलांग लगा देता। तब अचानक सारंग की नज़र जुगाली करते एक ऊँट पर पड़ी। अगरचे इसके कोहान पर कोई होदा या कजावा नहीं था, मगर सारंग ने इसकी मतलब परवाह किए बगैर इसे जल्दी से शिकारी देते हुए खूंटे से आज़ाद किया। दूसरे लम्बे जब ऊँट खड़ा होने लगा तो सारंग बसरूत उछलकर इसकी कोहान से चिपट गया और इस पर सवार हो गया। असनायरा मुखड़ू कोलबी की आदमी भी करीब पहुँच गए, बल्कि एक ने तो झुककर सारंग को कोहान से नीचे गिराने की कोशिश भी की, मगर सारंग ने अपने हवास काबू में रखते हुए इसके मुंह पर लात रसीद कर दी। फिर मखसूस अंदाज में इसने अपने दोनों पाँव की एड़ी ऊँट के पेट पर रसीद करते ही हलक से ज़ोर से आवाज़ निकाली तो दूसरे लम्हे ऊँट हवा से बातें करने लगा। फिर किसी में भी इसके सामने आने की हिम्मत न हो सकी। इर्द गिर्द घेरा डालने वाले मुश्तिल लोगों का घेरा काई की तरह छटता चला गया। ज़रा ही देर बाद सारंग डेरे से दूर निकल गया। कजावा या मुहारे न होने की वजह से इसका ऊँट मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन शुतर बेमुहार हो चुका था। सारंग को अब ऊँट पर खुद को जमाए रखना दोभर हो रहा था, मगर फिर भी अपने पूरे वजूद की ताकत से इसकी कोहान से चिमटा हुआ था। ऊँट को तो वैसे ही सहरा का जहाज़ कहा जाता है। वो सहराई जहाज़ बगैर रुके बेसमर दौड़ा जा रहा था, बल्कि उड़ा जा रहा था। अचानक इसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। सारंग की जान में जान आई। फिर अगले ही चंद लम्हों में ऊँट रुककर सहराई झाड़ियाँ चुगने लगा।
یہ اونٹ کٹارا تھی، اونٹ کا من پسند کھاجا۔ سارنگ بری طرح ہانپ رہا تھا، جیسے اونٹ کے ساتھ خود بھی دوڑتا ہوا۔ سارنگ نے اونٹ کو کوہان سے نیچے ریت پر چھلانگ لگا دی۔ اونٹ جھاڑیاں چرنے میں مگن تھا۔ سارنگ نے کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھا۔ حد نگاہ لقودق صحرا تھا۔ سورج سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ پورے تپتے سلگتے صحرا میں العطش العطش کی گونج محسوس ہو رہی تھی۔ سارنگ نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ وہ بستی سے کافی دور بلکہ بہت آگے نکل آیا تھا۔ اچانک پھر سارنگ کو اپنے سامنے کچھ فاصلے پر خاردار باڑ سی نظر آئی جو کہیں کہیں سے ٹوٹ کر ریت میں دھسی ہوئی تھی۔ سارنگ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سرحد کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ تامی سے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہاں بارڈر سیکورٹی فورسز والوں کی کوئی چوکی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے سرحد کا کوئی بعید ترین حصہ ہو، اس نے سوچا، اور ساتھ ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ اب وہ ایک بار سرحد پار کر لے تو کس طرح گورا کے مقام تک پہنچ ہی جائے گا جدھر جوش بابا کی کٹیا تھی۔ اسے پیاس ستانے لگی تھی، یا پانی کا قطرہ بھی ملنا محال تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر ہی ایک بڑے اور پھولے ہوئے ترشول نما کیکٹس پر پڑی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور اپنے نیفے سے چھوٹا سا چاقو نکال کر ایک کیکٹس کو اس کی پتلی جڑ کے قریب سے کاٹ کر علیحدہ کیا۔ اس کوشش میں اس کے ہاتھ میں کانٹے بھی چبھ گئے۔ اس کی چندہ پرواہ نہ کی اور چاقو کی مدد سے اس بڑے سے پھولے ہوئے کیکٹس سے سارے کانٹے چھیل ڈالے۔ اس کے بعد چاقو کی نوک پھولے ہوئے کیکٹس کے اندر گھسیڑ کر سوراخ کیا تو اس کے اندر سے پانی کی دھار پھوٹ نکلی۔ سارنگ نے فوراً کیکٹس کے سوراخ سے منہ لگا دیا اور سارا پانی گلاگٹ پی لیا۔ اس کیکٹس کی مخصوص قسم سے بخوبی واقف تھا جس کے اندر میٹھا پانی قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ پانی پی کر وہ خاصا سیر ہو گیا تھا۔ اس نے زیادہ راہ کے طور پر 2-3 مزید ایسے آبی کیکٹس کاٹ کر رکھ لیے۔ قریبی اس کا اونٹ جھاڑیاں چرنے میں مصروف تھا۔ سارنگ نے اس کو مخصوص آواز دے کر ریت پر بٹھایا اور اس کی کوہان سے چپک کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اس درمیانی رفتار سے آگے بڑھانے لگا۔ اس نے املی پر 3 حرف بھیج کر دلی دل میں شکریہ ادا کیا کہ چنڈال سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ وہ اب سرحد پار کر چکا تھا۔ سدھورا اپنے شوہر پرویز کی اصرار بھری گفتگو سے الجھ کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر پرویز اس سے کیا چاہتا تھا۔ سدھورا نے اس بابت کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ سگڑ بیویوں کی طرح وہ گھرداری میں مصروف ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ پرویز اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، مگر باوجود اس کے سدھورا اس کی طرف سے بدستور الجھن اور بے نام سے پریشان کن بے چینی کا شکار تھی۔ وہ صبح جاتا اور رات کے ہوٹل سے لوٹتا تھا۔ ایک روز پرویز کا کوئی دوست اس سے ملنے آیا۔ اس دن پرویز گھر ذرا جلدی ہی آ گیا تھا۔ بعد میں سدھورا کو محسوس ہوا کہ وہ دراصل اپنے اسی دوست سے ملنے کے لیے ہی جلدی گھر لوٹا تھا۔ بعد میں پرویز نے سدھورا سے دوست کے لیے 2-3 روٹیاں زیادہ بنانے کو کہا۔ رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ پرویز نے اپنے دوست کو بیٹھک میں بٹھا رکھا تھا جس کا ایک دروازہ اندر سین میں بھی کھلتا تھا۔ پرویز نے اپنے دوست کے بارے میں سدھورا کو کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو پرویز نے سدھورا کو چائے بنانے کا کہا۔ دیکھ سدھورا، یہ میرا بہت پرانا اور بچپن کا دوست ہے، دلدار حسین نام ہے اس کا۔ یہ ایک طرح سے میرا محسن بھی ہے۔ ہمارے درمیان بھائی جیسی بے تکلفی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا تو سدھورا خاموشی سے شوہر کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بھلا یہ سب اس کا شوہر اسے کیوں بتا رہا ہے۔ میں نے تو ان کی دوستی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو ذرا بند سنور لے، سرخی پاؤڈر لگا لے، آخر کو ہماری نئی شادی ہوئی ہے۔ وہ سوچے گا کہ نئی نویلی دلہن کو نوکرانی بنا لیا۔ میں اندر بیٹھک میں جا رہا ہوں، تو چائے خود اندر لے آنا، سمجھ گئی نا اچھی طرح۔ اس نے آخر میں گویا تنبیہ والے انداز میں سدھورا سے کہا تو سدھورا بیچاری پریشان سی اس کا منہ تکنے لگی۔ پھر پھنسی سی آواز میں شوہر سے بولی، میں بھلا ایک خیر مرد کے سامنے کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو تو شرم آئے گی تو خود ہی لے جا چائے۔ ارے پاگل نہ بن، شرم کیسے؟ وہ بولا، میں نے کہا تو ہے وہ میرا بچپن کا دوست ہے، خواہ دل میلا کرے گا، اس کے سامنے نہیں جائے گی تو اسے غیریت سمجھے گا۔ چل جلدی کر، شاباش۔ اور ہاں، وہ بینگنی رنگ کا جو سوٹ تھا نا، جو شادی کے بعد میں نے طارق روڈ سے خاص تیرے لیے خریدا تھا، وہ پہن لینا جلدی سے۔ اچھا، اب میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اندر۔ سدھورا شوہر کے اس عجیب و غریب حکم پر سر پٹا کر رہ گئی۔ شوہر کا حکم تھا جو مجبور ہو گئی۔ اس کی ناراضی وہ مول نہیں لینا چاہتی تھی، لہٰذا نہ چاہتے بھی اس نے منہ ہاتھ دھویا اور اندر اپنے کمرے میں گئی۔ الماری سے بینگنی رنگ کا جھلمل کرتا سوٹ نکالا اور اسے دیکھنے لگی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کے چہرے سے کہ وہ اسے پہنتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ ایک تو یہ سوٹ سدھورا کے ٹائٹ تھا، پھر اس کی آستینی بھی ہاف تھی، جس کا گلا بہت کھلا تھا۔ یہ سوٹ وہ صرف گھر میں اس وقت پہنتی جب پرویز گھر میں ہوتا تھا، اور اگر اس کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نکلتی تو ہرگز سوٹ نہیں پہنتی تھی۔ مگر آج جب پرویز نے سے یہ سوٹ پہن کر اپنے دوست کے سامنے آنے کو کہا تو سدھورا میں اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن سوچا کہ پرویز اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ہوگی اس کی کوئی دوستانہ مجبوری، پہن لینے میں کیا حرج ہے، یہ قیمتی سوٹ ہی ہے، اس لیے پرویز اپنے دوست پر روب جھاڑنا چاہ رہا ہو کس نے،
اپنی بیوی کو شہزادے کی طرح رکھا ہے۔ بعض مردوں کو اپنی خوبصورت بیوی کی نمائش کرنے کی عادت ہوتی ہے، لہٰذا یہ سوچ کے صدورہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر جلدی سوٹ پہن لیا۔ پھر ذرا دیر بعد میک اپ کر کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے سراپے کا جائزہ لیا تو خود ہی شرما گئی۔ اس کی کھلتی ہوئی رنگت پر یہ سوٹ خاصا جچتا تھا۔ اس کا ہم رنگ دوپٹہ تو بالکل باریک ململ کا تھا، جو پردے سے محض فیشن ہی کا مظہر تھا۔ بہر تو صدورہ جی کڑا کر کے رسوئی میں آئے، پھر چائے کے برتن ٹرے میں سمیٹ کر جب بیٹھک کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھی تو اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وجود میں بھی ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ تب وہ ذرا ہمت کر کے آگے بڑھی اور دروازے کے بالکل سامنے پہنچ کر ہولے سے اس نے کھنگارا تو اندر دوست کے ساتھ باتوں میں مشغول پرویز نے بیوی کی آہٹ پا کر دروازے کے دونوں پٹ پوری طرح واہ کر دیے۔ صدورہ جی کڑا کر کے ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک تپائی نما چھوٹی سی میز کے قریب کرسی پر اسے پرویز کا دوست دلدار حسین نامی دوست بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ وہ پرویز کا ہی عمر تھا، رنگت قدرے جھلسی ہوئی تھی، ناک موٹی سی تھی اور ہونٹ پہ موٹے موٹے اور سیاہی مائل تھے۔ اس کی کثرت سگریٹ نوشی کی چغلی کھا رہے تھے۔ صدورہ کو دلدار کی گھورتی آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے صدورہ نے نگاہیں نیچے کر لی۔ صدورہ کی نسوانی وجدان نے اسے محسوس کروایا کہ وہ شخص بغور اس کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ سلام بھابی۔ دوسرے لمحے صدورہ کے کانوں میں بھدی سی آواز ٹکرائی تو صدورہ نے جھکے سر کے ساتھ ہاتھوں میں پکڑی ٹرے گھبراہٹ میں جب سامنے تپائی پر رکھی تو اس کا باریک ململ کا مختصر فیشنی دوپٹہ اس کے سر جھکنے کی وجہ سے ڈھلک گیا۔ چونکہ مارے لاج کے خود صدورہ کا چہرہ بھی جھکا ہوا تھا، اس لیے دوپٹہ سر سے نیچے گرتے خود اس کی اپنی جھکی آنکھوں نے اپنے کشادہ گریبان کا نظارہ کیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے اسے اپنے چہرے کے قریبی پرویز کے دوست دلدار حسین کی جذبات سے بوجھل واہ کی آواز سنائی دی۔ صدورہ نے مستربانہ انداز میں دلدار حسین کو دیکھا اور مارے لاج کے جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ارے صدورہ، تم نے میرے بھائی کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ کیا کہے گا کہ اس کی بھابھی کتنی مغرور ہے۔ اچانک اس اپنے شوہر پرویز کی آواز سنائی دی اور صدورہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر رکھتے ہوئے ہلکے سے آداب کہا۔ ارے بھائی پرویز، تم واقعی خوش نصیب انسان ہو۔ بھابھی تو بالکل ہیرا۔ سچ پوچھو تو مجھے تم سے حسد ہونے لگا ہے۔ دلدار حسین نے بدستور عجیب سی نظروں سے سامنے کھڑی صدورہ کے سراپے کو گھورتے ہوئے کہا تو صدورہ کو اس کا لہجہ برا لگا، تاہم وہ سر جھکائے گھبرائی سی کھڑی رہی۔ دیکھ لو اپنی بھابھی کو، پھر نہ کہنا مجھے کچھ، پرویز نے فخر سے کہا۔ سگریٹ کے دھوئیں اور عامیانہ گفتگو سے بیٹھک کا ماحول مقدر ہو رہا تھا۔ پھر صدورہ کو تو وہاں کھڑے رہنا بھی دوبر ہونے لگا، مگر چونکہ ابھی شوہر کا حکم نہ تھا اس لیے واپس لوٹنے کے لیے سے وہیں سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی۔ دلدار حسین اپنی جگہ سے اٹھا اور قمیص کی جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر صدورہ کی طرف بڑھا۔ بھابھی یہ منہ دکھائی تو لے لیں، اس نے بھی کیا شرمانا۔ صدورہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ دلدار حسین کی نظریں سے اپنے وجود میں گھسی محسوس ہونے لگی۔ لے لے صدورہ، یہ تو ایک رسم ہے، پرویز نے کہا۔ صدورہ نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ آگے بڑھا کر دلدار حسین کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹ کو آہستگی سے لیا تو اس کا ہاتھ اس سے چھو گیا۔ صدورہ نے جلدی سے نوٹ لے کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے صاف محسوس ہوا تھا کہ دلدار حسین نے دانستہ اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کی تھی۔ پھر صدورہ وہاں نہ رکی اور باہر آگے اس سے چند گہرے سانس لیے۔ پھر مان جانے اس کے دل میں کیا سمائی، وہ دوبارہ بیٹھک کے دروازے کی طرف بڑھے اور کان لگا کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک پھر اسے اندر سے دلدار حسین کی آواز سنائی دی۔ اس کے شوہر پرویز کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، پرویز شاید تو نے بڑی زبردست ڈھونڈی ہے، پھر کبھی سے دھندے پر لگا رہا ہے۔ ارے یار ذرا دھیرج، ایسی جلد بازی کی وجہ سے پہلے والی بھاگ گئی تھی، اب ذرا آرام سے راہ پر لگاؤں گا۔ جواباً پرویز کی آواز اوپری تو صدورہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر اسی لمحے دلدار کی آواز آئی، یار پرویز، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ہے نا ایسا خاور حیات، وہ آج کل بڑا تنگ کر رہا ہے۔ اس کمبخت نے تو دھندا ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی جیب کیوں نہیں گرم کرتا؟ پیسے کم ہے تو میں دے دیتا ہوں، پرویز بولا۔ مٹھی تو میں اس کمبخت کی گرم کرتا ہی رہتا ہوں۔ اس کمبخت کا پیٹ موٹا ہے، نہیں بھر سکے گا پیسوں سے اس کا پیٹ، اسے کچھ اور چاہیے۔ اچھا، یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے، پرویز کی متفکر سے آواز ابری تھی۔ پھر جیسے دوسرے لمحے ایک گہری سانس لیتے دوبارہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں صدورہ کو لائن پر لگانے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا کچھ دن ٹھہر جا۔ پھر لمحہ بھر توقع کے بعد اس نے پوچھا، یار دلدار، یہ تو بتا اعظم بستی والے اڈے کی کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پر مال کی اب تک دوسری ڈلیوری نہیں ہوئی، یہی حالت ملیر 15 اور کرنگی کے اڈوں کی ہے۔ ارے یار بتایا نا، اس کمبخت خاورہ حیات نے سارا معاملہ ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ جس راستے ہمارا مال آتا ہے اس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، متعلقہ تھانوں تک بھی اس کمینے کی رسائی ہے،
اپنے سارے وردی پوش بھائی بندوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس سارے کالی وردیوں والے ہمارے جیسٹ پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ دلدار حسین نے تفصیل بتائی۔ تو بنگو اور چیدے کے اڈوں کا کیا حال ہے؟ آخر کو وہ بھی تم کالی وردی والوں سے تنگ آئے ہوئے ہوں گے، پرویز نے پوچھا۔ ہاں، ان کی ناک میں بھی دم کر دیا ہے، پھر انہیں کسی نے کسی طرح انہیں رام کر لیا، مال کے ساتھ ڈبل مال بھیجتے رہے ان کی ویران کوارٹروں میں، دلدار حسین نے بتایا۔ بس یار، اگر ہم نے خاور حیات کو رام کر لے تو یقین کرو ہمارا ہری بنگو اور چیدہ بھی ہمارے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اچھا یار ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تو فکر نہ کر، مجھے امید ہے کہ کم از کم میری دوسری بیوی میری بات نہیں ٹالے گی، پرویز نے تسلی دی۔ اچھا یار، تمہیں مجھے اجازت، کام ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، اب میں چلتا ہوں، دلدار اٹھتے بولا۔ صدورہ فوراً وہاں سے ہٹ گئے اور لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کا دل و دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنے شوہر، اس کے دوست کی معنی خیز باتوں سے اسے حالات کا بخوبی ادراک ہو رہا تھا۔ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر پرویز عنقریب اس سے کوئی پراسرار بات کہنے والا تھا جو اس نے شبد سہاگ اس کے کام کے آنے سے متعلق کہی تھی۔ صدورہ اب شدید وسوسوں کا شکار ہونے لگی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔